السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک جو ہے وہ ہے مشاورت کے طریقہ کار جو ہیں۔ مشاورت کے طریقہ کار جو ہیں وہ طریقہ کار کے لحاظ سے مشاورت کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک انفرادی مشاورت ہے، دوسرا گروہی مشاورت ہے۔ انفرادی مشاورت میں ایک ٹائم میں ایک بچے کو مشورہ دیا جاتا ہے، اور گروہی مشاورت میں گروپ کی صورت میں طالب علم کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ انفرادی مشاورت میں معلم جو ہے وہ طلباء کی کارکردگیوں سرگرمیوں کا جائزہ لیتا ہے اور ان کی تعلیمی، جسمانی، سماجی اور نفسیاتی الجھنوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور ہر طالب علم کے ساتھ انفرادی طور پر مشاورت کرتا ہے۔ یہ مشاورت جو ہے وہ رسمی اور غیر رسمی طور پر بامقصد اور منضبط انداز میں کی جاتی ہے۔ اس مشاورت کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء میں خود شناسی پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی طلباء خود کو جان سکیں، پہچان سکیں اور بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے، تاکہ وہ اپنے ماحول سے مثبت انداز میں مطابقت پیدا کر سکیں اور بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس طریقہ کار میں ایک وقت میں صرف ایک طالب علم کی مشاورت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے مشیر ایک خاص قسم کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کا انحصار مسئلے کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ مثلاً معمولی نوعیت کا مسئلہ جو ہوتا ہے، اگر معمولی نوعیت کا مسئلہ ہے تو غیر رسمی انداز میں بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور اگر مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ قسم کا ہے تو اس کے لیے رسمی انداز میں ملاقاتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مشار جو ہوتا ہے وہ اس کے مسئلے کے بارے میں مختلف قسم کی آزمائشوں، انٹرویو اور سوال ناموں اور مشاہدے کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے، اور پھر باقاعدہ تجزیے کے بعد مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشاورت کی جاتی ہے۔ یعنی ایک ٹائم میں ایک طالب علم کو جو مشاورت کی جاتی ہے وہ انفرادی مشاورت ہوتی ہے، اور یہ رسمی انداز میں بھی ہو سکتی ہے، غیر رسمی انداز میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک بامقصد اور منضبط انداز میں ہو سکتی ہے۔ رسمی اگر مسئلہ پیچیدہ نوعیت کا ہے تو پھر رسمی انداز میں کی جائے گی، اور ملاقاتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر یہ پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ رسمی انداز میں ملاقاتوں کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی طالب علم کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی۔ گروہی مشاورت کا جہاں تک تعلق ہے تو دوسرا جو ہے اس کی قسم وہ گروہی مشاورت ہے۔ اس مشاورت کا مقصد طالب علم کی اجتماعی طور پر مدد کرنا، تاکہ وہ اپنی دلچسپی، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں، مختلف قسم کی تجربات، ضروریات اور مسائل وغیرہ کو جان کر اپنی تعلیمی، معاشرتی اور سماجی زندگی کو کامیابی سے خوشگوار انداز میں گزار سکیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ گروہی مشاورت کسی ادارے کے مکمل پروگرام کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ گروہ فرد کی ذہنی رجحانات میں تبدیلی لانے کا باعث ہوتے ہیں، اور گروہی مشاورت سے ہی فرد گروہی طرز فکر، رویے، رجحانات اور مسائل کے حل کے تلاش کرنے کے لیے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں مشاورت انفرادی طور پر نہیں بلکہ گروہی طور پر کی جاتی ہے، تاکہ گروہ میں شامل بچے نئے ماحول سے آگاہ ہو سکیں۔ ایسے تمام تعلیمی، نفسیاتی، جسمانی، معاشرتی اور جذباتی مسائل جن کا عموماً ہر طالب علم کو سامنا ہوتا ہے، گروہی مشاورت کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے طلباء کو الگ الگ مشاورت دینے کی بجائے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مشاورت کی جاتی ہے۔ مثلاً بچوں کو ذہنی اور جسمانی صحت کے اصولوں سے متعارف کروانا، ان کے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کے اقدامات ہوں، یا طلباء میں قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما ہوں۔ اس طرح گروہ اور معاشرے کے میل ملاپ سے طلباء کے کردار، رویوں میں اچھی اور مؤثر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کی تربیت ہوتی ہے۔ گروہی مشاورت ایک ارتقائی عمل ہے۔ اس عمل میں فرد کی صلاحیتوں کی اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے کہ آئندہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت پروان چڑھے۔ گروہی مشاورت تمام طلباء کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر ایسے مسائل کے بارے میں ہوتی ہے جو عموماً تمام طالب علم کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور پیش آتے ہیں۔ گروہی مشاورت میں گروہ کی ساخت اور سائز کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ابتدائی کلاسوں کے طلباء کے دو سے چار بڑے گروہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ثانوی کلاسوں کے طلباء کے گروہ مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے نسبتاً چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً تجربی رجحان رکھنے والے طلباء کے لیے 5 یا 6 کا گروہ جو ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے، جبکہ خاموش طبع اور تنہائی پسند بچوں کے لیے بڑا گروہ جو ہے وہ زیادہ مفید رہتا ہے۔ اس طرح ان کو میل جول کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں۔
گروہ تشکیل کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ گروہ نہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہو نہ بہت زیادہ بڑا، کیونکہ بڑے گروہوں میں مشیر تمام بچوں کو مناسب جو ہے وہ رہنمائی اور توجہ نہیں دے سکے گا، جبکہ چھوٹے گروہوں میں مشاورت تقریباً انفرادی نوعیت کی ہی ہوتی ہے۔ مشیر بچوں سے مل کر ان کے اجتماعی مسائل اور مشکلات کا علم حاصل کرتا ہے، پھر نوعیت اور شدت کے اعتبار سے مسائل کی علیحدہ علیحدہ نشاندہی کی جاتی ہے، اور مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے بچوں کے گروہ تشکیل دے دیے جاتے ہیں۔ مسائل کی نوعیت اور بچوں کی شخصیت کے بارے میں تفصیلی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، جن کے تجزیے کے بعد جو ہے مشاورت کے عمل کے ذریعے بچوں کو مسائل سے عہدہ برا ہونے کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا گروہی مشاورت۔ گروہی مشاورت میں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ گروہ نہ تو بہت چھوٹا ہو اور نہ بہت زیادہ بڑا ہو۔ چھوٹے گروہ میں مشاورت تقریباً انفرادی نوعیت کی ہوتی ہے، اور مسئلے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ جن کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہوں ان کا ایک گروہ بنا دیا جاتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے کہ انفرادی اور گروہی مشاورت کے طریقہ کار میں کیا چیزیں ایک جیسی ہیں یا کیا چیزیں مماثلت رکھتی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ مشاورت کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور بچوں اور بچے کے ساتھ باہمی اعتماد اور دوستی کا استوار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بلا جھجک اپنا مسئلہ بیان کر سکے۔ بچوں سے بات چیت کر کے مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے مشاورت کے مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے۔ مسئلے کی نوعیت اور بچوں کی شخصیت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے مؤثر آلات کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ مسئلے کی نوعیت اور بچوں کی شخصیت کے بارے میں معلومات اور مواد اکٹھا کرنا ہوتا ہے، حاصل شدہ معلومات اور مواد کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، اور مسئلے کی تشخیص کرنا ہوتی ہے، مسئلے کے حل اور بچوں کی تربیت کے لیے تدابیر کی فہرست تیار کرنا ہوتی ہے۔ بچوں کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں اور ان کا استعمال سے آگاہ ہوں اور درپیش مسائل کو خود حل کر سکیں۔ یہ ہو گیا کہ جو چیزیں جو ہیں وہ انفرادی اور گروہی مشاورت میں مماثلت رکھتی ہیں، ایک جیسی ہیں۔ دونوں مشاورت کے دونوں طریقوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کو یہ چیپٹر ہم لوگوں کا ختم ہو جائے گا، پھر اس کی ایکسرسائز کریں گے اور پھر اگلا چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔